آج جس بارے میں میں بات کرونگی وہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سے ایسے سوال ہیں، کامن کچھ ایک سوال ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں مجھ سے. تو یہ ویڈیو میں نے اسی لیے بنائی ہے کہ اگر کسی کو وہی سوال پوچھنے ہیں تو آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو وہی جواب ملے گا جو آپ مجھ سے سامنے لیں گے یا مجھ سے پرسنلی لیں گے جواب. تو پہلا سوال جو اکثر کئی دفعہ مجھ سے پوچھا گیا ہے، آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ دیکھیے، حق اور سچ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. حق پھر بھی حق ہی رہتا ہے اور سچ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے. آپ کو ایک چیز چھپانے کے لیے یا جھوٹ بولنے کے لیے نہ جانے پھر کتنے جھوٹوں کی لائن لگانی پڑتی ہے، کتنے جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. لیکن سچ ایسا ہے، حق ایسا ہے کہ اگر آپ نے ایک بار اسے مان لیا، ایکسپٹ کر لیا، بول دیا، بات ختم. اور اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ اللہ ہے. اور یہ تو دین اسلام کی بات تھی. ماشاءاللہ، ایسا دین جس میں اتنی محبت بتائی گئی ہو، ایسا دین جس میں زندگی جینے کا اتنا آسان طریقہ بتایا گیا ہو، وہ دین جو اللہ کا حکم ہے، وہ دین جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنا اسی طرح سے بتایا ہے. تو اللہ کی رحمت ہوئی مجھ پہ کہ مجھے یہ موقع ملا جاننے کا اور اسے اپنانے کا اپنی زندگی میں. ورنہ ہر کسی کے سامنے حق کے راستے آتے ہیں، اکثر لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اور دو راستے ہوتے ہیں ان کے سامنے، یا تو آپ چن لیں یا آپ چھوڑ دیں. پھر یہ آپ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فری چوائس دی ہے، آپ کی خواہشات ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ حق کو جانتے ہیں کہ نہیں. دوسرا سوال، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ جی الحمدللہ، میری شادی ہو چکی ہے. جہاں پتہ چلتا ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے، وہیں سے اگلا سوال آتا ہے، اچھا اسی لیے آپ نے اسلام قبول کیا؟ جی نہیں، میں نے نکاح کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا. نکاح میرا اسلام قبول کرنے کے 3 سال بعد ہوا ہے. میں 3 سال بالکل اکیلے رہی ہوں، بنا کسی کی مدد کے، بنا کسی کے سہارے کے. اللہ کا سہارا بے شک تھا اور رہے گا انشاءاللہ، لیکن میں دنیاوی سہاروں، سپورٹس کی بات کر رہی ہوں جو انسان اکثر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بنا کسی کے سہارے کی میں 3 سال پہلے اکیلی رہی ہوں، اور 3 سال بعد الحمدللہ میرا نکاح ہوا ہے. تو اسلام میں نے نکاح کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قبول کیا. آپ نے 2 نام کیوں رکھے ہیں؟ عائشہ فاطمہ. دراصل میرا پورا نام عائشہ فاطمہ ہے. تو مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو 2 ناموں کی کیا ضرورت تھی؟ دراصل ہوا یہ کہ جب مجھے ڈاکیومنٹس وغیرہ بنوانے تھے اپنے، تو میں نے جتنا بھی پڑھا تھا، مجھے اس میں سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریکٹر بہت اچھا لگتا تھا. وہ ان کا کھیلنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی محبت، ان کی باتیں ماشاءاللہ بہت اٹریکٹ کرتی تھی. تو عائشہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا، اس لیے میں نے عائشہ چن لیا تھا. عائشہ چن لیا تھا خود کے لیے. تو ایک بار میں اپنی استاد، جن سے میں قرآن سیکھتی تھی، پڑھتی تھی، جن کے پاس دعائیں سیکھتی تھی، ان کے پاس گئی. تو میں نے انہیں بولا میں اپنا نام عائشہ رکھنا چاہتی ہوں. بہت تعریف کی انہوں نے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت نام ہے. بولا آپ اکیلے کیا رکھیں گی عائشہ، پیچھے کچھ رکھیے، نام کے ساتھ کچھ جوڑیے. تو انہوں نے بولا ہر کوئی رکھتا ہے نا، جیسے سارہ فاطمہ، رخسار فاطمہ، اس طرح. تو مجھے بولا آپ عائشہ فاطمہ کر دیجئے اسے. تو عائشہ میری پسند کا نام ہے اور فاطمہ مجھے میری استاد نے دیا ہے. تو اس لیے میری یہ 2 نام، میرے ایک ہی انسان کے 2 نام ہیں، عائشہ فاطمہ. کیا آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوتا ہے؟ پرانے فرینڈز، سہیلیاں؟ دیکھیے، اس کے اوپر میں نے ایک پوری ویڈیو بھی بتائی ہے، جہاں پہ میں نے اپنی کہانی کا بیان کیا ہے کہ میری فیملی کا ریاکشن کیسے تھا، پھر کیا ہوا. لیکن ان شارٹ چھوٹے حصے میں تھوڑا چھوٹا کر کے بتاؤں گی آپ کو میں کہ نہیں، ان سے میرا رابطہ نہیں ہوتا ہے، اور کسی سے بھی پرانوں میں کسی سے بھی بات نہیں ہوتی ہے، سہیلیوں میں بھی. موم ڈیڈ جو فیملی ہے میری، سمجھ سکتے ہوں گے کہ سوشلی ان کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی. تو میری
मेरा नाम ख़त्म हो चुका है वहाँ से, और मैं नहीं चाहती कि मैं उनको दोबारा से तकलीफ़ दूँ। पता करती रहती हूँ कि वो कैसे हैं, यहाँ वहाँ कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती दरख्वास्त कर के लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, तो लेकिन मुझसे डायरेक्टली उनकी बात नहीं होती है। दुआ करें, क्या पता किसी की, आपकी, मेरी, किसी की दुआ कबूल हो जाए और वो भी ईमान ले आए। अक्सर पूछते हैं आपने किस वजह से इस्लाम कबूल किया, ऐसा क्या था जिसने आपको अट्रैक्ट किया। ये भी मैंने अपनी कहानी की जर्नी में वीडियो में बताया है, और थोड़ा सा ब्रीफ करके यहाँ पे बताऊंगी कि मुझे किसी ने टोका था कपड़ों पर। मैंने वेस्टर्न कपड़े पहने थे, उस पर टोका था, तो मैं मजबूर हुई ये पढ़ने के लिए कि इस्लाम में औरतों को पर्दे में क्यों रहना है, उन्हें खुद को कवर करके क्यों रखना है। जब खूबसूरत जिस्म है, शक्ल है, खूबसूरत बाल हैं और खूबसूरती होती है तारीफ़ के लिए, जब वो दिखा सकते हैं, तो पर्दे में क्यों रहना है। इस सवाल की वजह से मैं मजबूर हुई इस्लाम पढ़ने के लिए। आप समझ लें अल्लाह ताला को मेरा दिल इसी से खोलना था, इस सवाल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुसलमान हूँ। आपको कुरान का सबसे अच्छा सूरह कौन सा लगता है, ये भी अक्सर मुझसे पूछा जाता है। तो बता दूं कि मुझे सूरह मुल्क बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे माने नहीं पता जो तफसीर या तर्जुमा हम कहते हैं, लेकिन सूरह मुल्क चैप्टर का नाम लेते ही कुछ होता है दिल में, अजीब सी फीलिंग आती है, कुछ अजीब सा महसूस होता है। बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है मुझे सूरह मुल्क से, बहुत ज़्यादा। अगर मैं हिफ्ज़ करने का सोचती हूँ कभी, तो पहले मैं सूरह मुल्क उठाती हूँ, रादर देन कि अम्मा पारा से छोटे छोटे सूरह पढ़ूँ, मैं पहले सूरह मुल्क उठाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक याद भी किया है, कोशिश कर रही हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल हाफिज़ा बनाए पूरे कुरान की। ये सवाल भी मेरे सामने कई बार आया है कि सहाबा इकराम में आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी किसकी लगती है, मतलब आप ज़्यादा कन्विंस किससे होती हैं। तो माशाअल्लाह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कैरेक्टर पढ़ना मुझे इतना पसंद है, और जिस तरह वो डील करते थे, जिस तरह का उनका गुस्सा था, जो स्ट्रिक्टनेस थी, बहुत खुशी होती है हर बार उनके बारे में पढ़ के। और दूसरे हैं खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इन दो को पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, इन दो के बारे में पढ़ना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत बहुत कन्विंसिंग कैरेक्टर लगते हैं मुझे। माशाअल्लाह मैं सभी सहाबा इकराम को पसंद करती हूँ बेशक, लेकिन अगर उनमें से फेवरेट्स उठाए जाएं तो सहाबा इकराम में सबसे ज़्यादा फेवरेट ये हैं